رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسا کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتیں، اور مناسا ایک کھلا میدان ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کرتے تھے۔ دوسری سند سے نظر اور شازان نے اس حدیث کی شعبہ سے مطابقت کی ہے۔ عنزہ لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا، یہ خود ناپاک ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھویا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ تاک عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کر کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ عبید اللہ بن جریج نے عبداللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے اے ابن جریج وہ کیا ہیں؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا
किसी और रुकन को आप नहीं छूते। दूसरे, मैंने आपको बस्सी जूते पहने हुए देखा। और तीसरे, मैंने देखा कि आप जर्द रंग इस्तेमाल करते हो। और चौथी बात मैंने ये देखी कि जब आप मक्का में थे, लोग जिलहज्जा का चांद देखकर लब्बैक पुकारने लगते हैं और हज का एहराम बांध लेते हैं, और आप 8वीं तारीख तक एहराम नहीं बांधते। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि दूसरे अरकान को तो मैं यूं नहीं छूता कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमानी रुकनों के अलावा किसी और रुकन को छूते हुए नहीं देखा। और रहे जूते, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जूते पहने हुए देखा कि जिनके चमड़े पर बाल नहीं थे, और आप उन्हीं को पहने पहने वजू फरमाया करते थे, तो मैं भी इन्हीं को पहनना पसंद करता हूं। और जर्द रंग की बात यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग रंगते हुए देखा है, तो मैं भी उसी रंग से रंगना पसंद करता हूं। और एहराम बांधने का मामला ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक एहराम बांधते हुए नहीं देखा जब तक आपकी ऊंटनी आपको लेकर ना चल पड़ती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरहूमा साहबजादी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल देने के वक्त फरमाया था कि गुस्ल दाहिनी तरफ से दो और आज़ा वज़ू से गुस्ल की इब्तदा करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनने, कंघी करने, वज़ू करने और अपने हर काम में दाहिनी तरफ से काम की इब्तदा करने को पसंद फरमाया करते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नमाज़े असर का वक्त आ गया। लोगों ने पानी तलाश किया। जब उन्हें पानी ना मिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में वज़ू के लिए पानी लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना हाथ डाल दिया और लोगों को हुक्म दिया कि इसी बर्तन से वज़ू करें। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा आपकी उंगलियों के नीचे से पानी चश्मे की तरह उबल रहा था, यहां तक कि काफले के आखिरी आदमी ने भी वज़ू कर लिया। इब्ने सिरीन कहते हैं कि मैंने उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से या अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों की तरफ से मिले हैं। ये सुनकर उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मेरे पास इन बालों में से एक बाल भी हो तो वो मेरे लिए सारी दुनिया और उसकी हर चीज से ज्यादा अजीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में जब सर के बाल मुंडवाए तो सबसे पहले अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो उसको 7 मर्तबा धो लो तो पाक हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मट्टी खा रहा था, तो उस शख्स ने अपना मोजा लिया और उससे पानी भरकर पिलाने लगा, हत्ता कि उसको खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स के इस काम की कद्र की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आते जाते थे, लेकिन लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे। अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते के शिकार के मुताल्लिक दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू अपने सुधाए हुए कुत्ते को छोड़े और वो शिकार कर ले तो तू उस शिकार को खा, और अगर वो कुत्ता उस शिकार में से खुद कुछ खा ले तो तू उसको ना खाइयो, क्योंकि अब उसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा मैं शिकार के लिए अपने कुत्ते छोड़ता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्ते को भी पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मत खा, क्योंकि तुमने बिस्मिल्लाह अपने कुत्ते पर पढ़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، تا وقت یہ کہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی، تو میں نے ابن الاسد کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔ زید بن خالد نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضائے وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھیں، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ چکا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اس جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسما نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسما نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا تو سو جا، در حال یہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی اسما نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔ جب اسے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ عمر بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلووں سے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ محمود بن ربی جب وہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مصور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صائب بن یزید کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپڑ کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرتے وقت انہوں نے برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب کا، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا، پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چلووں سے 3 دفعہ، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے، سر پر مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح 1 دفعہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔
ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو وہ بولے، تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ کہنے لگے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سر بند نہ کھولے گئے ہوں، تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ کو حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا، اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ عمر بن یحییٰ نے اپنے باپ یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بہت زیادہ وضو کیا کرتے تھے، یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا، پھر دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا اور 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے، پھر آگے کی طرف لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوتے یا یہ کہا کہ جب نہاتے تو 1 سا سے لے کر 5 مد تک پانی استعمال فرماتے تھے، اور جب وضو فرماتے تو 1 مد پانی سے۔ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے، اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیں تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو۔ اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو نضر نے بتلایا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا کہا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ جعفر بن عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کی مطابقت میں حرب اور ابان نے یحییٰ سے حدیث نقل کی ہے۔
जाफ़र बिन अमर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इमामे और मोज़ों पर मसा करते देखा। इसको रिवायत किया मुअम्मर ने याहिया से, वो अबू सलमा से, उन्होंने अमर से मुताबियत की और कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप वाकई ऐसा ही किया करते थे। उर्वा बिन मुगैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो मैंने चाहा कि वज़ू करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े उतार डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें रहने दो, क्योंकि जब मैंने उन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू से था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसा किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का शाना खाया, फिर नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। जाफ़र बिन अमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाप अमर से खबर दी कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के शाने से काट काट कर खा रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बुलाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी डाल दी और नमाज पढ़ी, नया वज़ू नहीं किया। सुवैद बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खबर दी कि फ़तह खैबर वाले साल वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहबा की तरफ जो खैबर के करीब एक जगह है पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी, फिर नाश्ता मंगवाया गया तो सिवाय सत्तू के और कुछ नहीं लाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो भिगो दिए गए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया और हमने भी खाया। फिर मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली की और हमने भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं किया। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ बकरी का शाना खाया, फिर नमाज पढ़ी और नया वज़ू नहीं फरमाया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर कुली की और फरमाया इसमें चिकनाई होती है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नकल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊँघ आ जाए तो चाहिए कि वो सो रहे यहाँ तक कि नींद का असर उससे ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने लगे और वो ऊँघ रहा हो तो वो कुछ नहीं जानेगा कि वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बद्दुआ दे रहा है। अमर बिन आमिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए नया वज़ू फरमाया करते थे। मैंने कहा तुम लोग किस तरह करते थे? कहने लगे हम में से हर एक को उसका वज़ू उस वक्त तक काफ़ी होता जब तक कोई वज़ू तोड़ने वाली चीज़ पेश ना आ जाती, यानी पेशाब, पखाना या नींद वगैरह। सुवैद बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया, उन्होंने कहा कि हम खैबर वाले साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जब साहबा में पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने मंगवाए, मगर खाने में सिर्फ सत्तू ही लाया गया, सो हमने उसी को खाया और पिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली की, फिर हमें मगरिब की नमाज पढ़ाई और नया वज़ू नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना या मक्के के एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अजाब किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर अजाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बात यह है कि एक शख्स इनमें से पेशाब के छींटों से बचने का एहतमाम नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किया और उनमें से एक एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया।
लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि जब तक ये डालियां खुश्क हों शायद उस वक्त तक उन पर आज़ाब कम हो जाए। अता बिन अबी मैमूना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अस्तंजा फरमाते। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों पर गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह पर नहीं। एक तो इनमें से पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी टहनी लेकर बीच से उसके 2 टुकड़े किए और हर एक कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद जब तक ये टहनियाँ खुश्क ना हों इन पर अजाब में कुछ तखफीफ रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को मस्जिद में पेशाब करते हुए देखा तो लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। जब वो फारिग हो गया तो पानी मंगाकर आपने उस जगह बहा दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक आराबी खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोग उस पर झपटने लगे। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि इसे छोड़ दो और इसके पेशाब पर पानी का भरा हुआ डोल या कुछ कम भरा हुआ डोल बहा दो, क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं। एक देहाती शख्स आया और उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर दिया। लोगों ने उसको मना किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। जब वो पेशाब करके फारिग हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पेशाब पर एक डोल पानी बहाने का हुक्म दिया, चुनाचे बहा दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और उस पर डाल दिया। अब्दुल्ला बिन उतबा उम्मे कैस बिन्नत मासन नामी एक खातून से ये हदीस रिवायत करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अपना छोटा बच्चा लेकर आईं जो खाना नहीं खाता था, यानी शीर ख्वार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उस बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाकर कपड़े पर छिड़क दिया और उसे नहीं धोया। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कूड़ी पर तशरीफ़ लाए, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि एक कौम की कूड़ी पर जो एक दीवार के पीछे थी पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े हो गए जिस तरह हम तुम में से कोई शख्स खड़ा होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और मैं एक तरफ हट गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इशारा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पर्दे की गरज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों के करीब खड़ा हो गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फारिग हो गए। यानी बवक्ते ज़रूरत ऐसा भी किया जा सकता है। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पेशाब के बारे में सख्ती से काम लेते थे और कहते थे कि बनी इसराइल में जब किसी के कपड़े को पेशाब लग जाता तो उसे काट डालते। अबू हुज़ैफा कहते हैं कि काश वो अपने इस तशद्दुद से रुक जाते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की कूड़ी पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، تو جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال، پھر نماز پڑھ۔ حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میں ہوتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میں باقی ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔ کچھ لوگ عقل یا ارینا قبیلوں کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقاح میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لقاح چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے۔ دن چڑھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو۔ مان کہتے ہیں کہ مالک نے اتنی بار کہ میں گن نہیں سکتا یہ حدیث ابن عباس سے اور انہوں نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے
پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں سجدے میں تھے۔ ایک دوسری سند سے ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، ان سے عروہ بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجھڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجھڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجھڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا گیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سعید بن ابی مریم نے اس حدیث کو طوالت کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم کو خبر دی یحییٰ بن ایوب نے، کہا مجھ سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ سفیان بن عینیہ نے ابن ابی حازم کے واسطے سے نقل کیا، انہوں نے سہل بن سعد الساعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا، اور میں اس وقت سہل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے خون دھوتی، پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم میں بھر دیا گیا۔ ابو بردہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے آ آ کی آواز نکل رہی تھی، اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے اخیر میں پڑھ۔ برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس دعا کو 2 بار پڑھا۔ جب میں اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے ورسول کا لفظ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یوں کہو ونبیک الذی ارسلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے۔ اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا۔ نوٹ: فرق کے اندر 6.298 کلوگرام ہوتا ہے۔ ابو سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سا کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا، یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن میں غسل کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔